بہت امیر جو طبقہ ہے وہ اپنا ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس ایویژن بہت ہائی ہے، اور اسی لیے آپ کی ریونیو موبلائزیشن کا حال ہے. اس وقت 1385 بلین جو ٹارگٹ آپ کا ہے اس کے پیچھے FBR لگی ہوئی ہے. لیکن دوسرے ملکوں کا اگر جائزہ لیا جائے، کیونکہ آج ویٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ ٹیکس کلچر ہے، لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ویٹ لاگو ہوتا ہے. تو اس لیے اگر تو سارے ٹیکسز کی بات کرنی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، لیکن ویٹ ان ملکوں میں بھی لگایا جاتا ہے جہاں پہ ہائی ریٹ آف ٹیکس فائلنگ اینڈ ٹیکس ریٹرنز ہوتا ہے. اب ڈاکیومنٹیشن وہاں پہ تو فیسلٹیز بھی ہیں نا، اگر اسٹیٹ کوئی اپنی رسپانسبلٹی نہیں دیتی تو ایک سٹیزن کے پاس اختیار ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کٹہرے میں لے آئے. لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے، سروسز پرووائڈ کرتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی لوگ ٹیکس نہ دیں اور حکومت جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرے. کہاں سے پرووائڈ کرے گی؟ ٹیکسیشن کے ذریعے سے. عام آدمی، غریب آدمی دیکھیں نا، آپ ساروں نے اگری کیا وہ بیچارہ تو ٹیکس دے رہے ہیں کہ زبردستی جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں. جو امیر آدمی ہے، جو امیر طبقہ ہے، اصل سوال تو یہ کہ وہ ٹیکس دے. اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. میں تو بار بار کہتی ہوں، میں ایک پروفیشنل ایجوکیشنسٹ ہوں، میں ٹیکس دیتی ہوں اور ہمیشہ سے دیتی آ رہی ہوں. 25-28 سال مجھے ہو گئے، میرے ٹیکس ریٹرنز سارے فائل ہوتے ہیں. سارے پروفیشنل ورکنگ کلاس طبقہ جتنا ہے، سیلری طبقہ جتنا ہے، وہ اپنا ٹیکس دیتا ہے، اور کچھ آف کورس بزنس مین، انڈسٹریلسٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں. لیکن ٹیکس کمپلائنس نہیں ہے ہمارے ملک میں. ٹیکس ایویژن بہت ہائی ہے. لیکن اس ٹیکس کمپلائنس کو جو انشور تو گورنمنٹ کرے گی نا، جو کلچر اوپر سے شروع ہوگا. تو اب آپ دیکھیں گے ابھی بجٹ میں پروپوزلز وغیرہ آ رہے ہیں کہ اس میں اور کون سے پروپوزلز آتے ہیں. لیکن کیونکہ آج بات ہو رہی تھی، جیسے میں نے پہلے مزید بھی اس پہ بات کریں گے، ایک ویٹ پہ بات کریں گے. ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. کہ جی اس کو کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پبلک اگر آگے کو کہے تو دین دے کین کنسلٹ اینی سیشن جج اور وہ اس پہ ایکشن کر سکتا ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کر رہے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے. ہارون اختر خان صاحب، بریک سے پہلے بھی تھوڑا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ ہے یہ حکومت پاکستان کا یا ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایک کنڈیشن ہے، کیونکہ اس کے پیکج پہ ہم چل رہے ہیں. انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگائیں گے نیکسٹ فسکل ایئر سے تو آپ کو پھر وہ قسط بھی نہیں ملے گی جو ڈیو ہے، اور اگر وہ نہ ملی تو یقیناً پھر پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے اور بھی معاشی مسائل بڑھ جائیں گے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ IMF کی ڈکٹیٹڈ کنڈیشن ہے، یہ ہماری اپنی چوائس نہیں ہے؟ کامران صاحب، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان میں جو بل آ رہا ہے، جو امینڈمنٹ آ رہی ہے، اس کے اوپر IMF کا سٹیمپ لگا ہوا ہے، اور حکومت یا FBR کہتی ہے کہ IMF کی کنڈیشن نہیں ہے. بٹ بالکل ہے. روز ایک خبر آتی ہے کہ IMF جو ہے وہ 2 ٹیئر جو ہے، جیسے کچھ اسینشل آئٹم میں، اسینشل فوڈ آئٹم میں 5% کی پروپوزل تھی، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. اور یہ قوم اب IMF یا کسی کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ اٹ از ویری سیڈ، اور اس لیے بہت زیادہ عوام کی اپوزیشن ہے. آئی تھنک یہ عوام کو اگر پیار محبت سے آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو وہ آئے گی. ہم نے انکم ٹیکس کے سیلف اسیسمنٹ سسٹمز دیکھا ہے، اٹ ہیز ورک پریٹی ویل. یہ بھی ورک کرے گا. بٹ جہاں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں باہر سے ڈکٹیشن آ گئی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو جائز ہے کھڑا ہونا کہ IMF اس ملک کو چلا رہی. کس اور ملک کو اس طرح وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ ابھی گریس میں یہ IMF اندر آنا چاہ رہی ہے، گریس کی قوم باہر نکل آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے جو IMF ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے، اور ان کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے وہاں ایک پلان لانے کے لیے. پوری یورپین یونین کو پرابلم آ رہی ہے. ہم لوگ ہر چیز مان جاتے ہیں، ہم خود جا کے مان کے آتے ہیں IMF کی بات، اور اس کے بعد پھر ہم بلڈوز کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے. ہارون اختر صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر اتنا بجٹ ڈیفیسٹ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے، ان کو بڑا پرابلم ہے، تو وہ کیا کرے؟ آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ سر آپشنز بالکل یو آر رائٹ. اور بجٹ ڈیفیسٹ اس لیے فیس کر رہی ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں ہے، کیپٹل گینز پہ ٹیکس نہیں ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو پجیرو چلاتے ہیں یا جن کا گھر کا رینٹل $8,000 پر منتھ ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. دس از ون اسٹیپ فارورڈ ان ڈاکیومنٹنگ دی اکانومی. اور جب پاکستان کے پاس اس کے تھرو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو نیچرلی پھر ہم یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی جو 15% ہے اس کو پیچھے لا سکتے ہیں، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. تو یہ چکن اینڈ ایگ کی بات ہے نا کہ which comes first. I mean something has to come first. You're right. Fiscal deficit اب ہمارا اب یہ دیکھیں 780 ارب روپیہ تھا پچھلے سال.
ہماری ٹوٹل ریونیو کلیکشن ایف بی آر کی 1.38 ٹریلین ہوں گی، تقریباً 50% ہے. اگر ہم اس سے 25% بھی اپنی انہینس کر لیں کلیکشن تو ہمارا آدھا فسکل ڈیفیسٹ جس کے لیے ہم پوری دنیا میں بھاگے جاتے ہیں وہ کم ہو جائے گا. کین یو امیجن کہ واٹ کین بی اچیوڈ؟ ہماری فسکل سپیس بڑھ جائے گی، ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ بڑھا دیں گے، جاب کریشن ہوگی. دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ وی کین ڈو. مشرف رجیم میں 2002 میں اکانومی کیوں ٹرن اراؤنڈ ہوئی تھی؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. آئی ایم ایف نے دنیا نے اکٹھے ہو کے ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ ری پروفائل کیا تھا، ری اسٹرکچر کیا تھا. ہماری فسکل سپیس کریٹ ہوئی تھی، پبلک سیکٹر کی سپینڈنگ بڑھی تھی اور انٹرسٹ ریٹس کم کیے تھے. لوگوں نے بورو کر کے فیکٹریاں لگائی، جابز کریٹ ہوئی اور اکانومی جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہوئی اور ہم 9% جی ڈی پی گروتھ تک گئے. This is what needs to be done. We've got to get out of the clutches of IMF. Kamran, we've got to get out of the clutches of IMF. یہ کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا جب تک ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کلچز سے ہم باہر کیسے آئیں گے؟ اگر آپ کو اس طرح کے پرابلمز ہیں تو یہ مسئلہ آخر حل کیسے ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، پھر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہارون اختر صاحب ایک منٹ، شہناز وزیر علی صاحبہ کی بات سنیں، آپ سے باتیں. ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس جائے گا، آئی ایم ایف آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کوئی اسٹینڈ بائی فیسلٹی چاہیے، آپ کو کوئی لون اگریمنٹ چاہیے ہمارے ساتھ، تو آپ کیا کریں گے؟ واٹ از یور پلان، واٹ از یور پروپوزل، آپ کس طرح ریونیوز موبلائز کریں گے؟ تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہی پروپوزل تھا کہ ہم ویٹ کو لاگو کریں گے، اس کو امپوز کریں گے گوڈز اور سروسز پہ، پروونسز کریں گی سروسز پہ، فیڈرل گورنمنٹ کرے گی گوڈز پہ. اب جی لیٹ اس کم ٹو دا براڈر کوسچن. لیکن جب بڑا سوال یہ ہے کیونکہ ہم اکثر ہم بات کرتے ہیں اپنی سوورنٹی کی، تو ایسی صورت میں جب آپ کی اکنامک پالیسیز کوئی باہر بیٹھا بندہ بنائے تو آپ کی سوورنٹی کدھر جاتی ہے؟ باہر بیٹھے بندے کوئی نہیں بنا رہے، حکومت پاکستان بنا رہی ہے. آپ کسی کے پاس، یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں، یہ کنڈیشن نہیں ہے ان کی. آپ ان کے پاس گئے. لیکن سپٹمبر 2008 میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے ویٹ لگانا ہے. واضح اس لیے میں کرنا چاہتی ہوں، آپ کو پیسے نہیں ملیں گے کہ پاکستان گیا آئی ایم ایف کے پاس. کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ ہمارا ڈیفیسٹ تھا، فسکل ڈیفیسٹ تھا، ٹریڈ امبیلنسز بھی تھے لیکن فسکل ڈیفیسٹ تھا، ڈومیسٹک بھی.